अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। हमारे साथ मेंबर कौमी असेंबली PMLN से ताल्लुक़ रखने वाले दानियाल अजीज़ साहब मौजूद हैं। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब हमारा कराची से साथ दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जनरल साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। सर, सबसे पहले ये फरमाइएगा, एक बहुत बड़ा सवाल जो अब उठ चुका है, एक ऐसा इदारा जिसके जो मुनज़्ज़म है, जो अपनी हायरार्की पे फ़ख्र करता है, जो अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर फ़ख्र करता है, और हमेशा ये कहा जाता है कि ये वन मैन शो नहीं है, ये पूरा इदारा एक SOPs के मुताबिक चलता है। अगर एक ऐसा इदारा इम्पल्स के ऊपर काम करे, अपने स्टैंड से फिर पीछे हटे और फिर माफ़ी मांगे, तो गो के इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स बहुत अच्छा काम है एंड वी विल टॉक अबाउट दैट। मगर सर, आपको नहीं लगता कि ये लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है, कहीं ना कहीं ये ख़तरनाक बात ज़रूर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि एक इंक्वायरी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर की, उसमें अपनी मर्ज़ी के लोग बिठाए और अपनी मर्ज़ी के ही वो गवाहान भी पेश हुए। अब इस चीज़ के मुताबिक जो फाइंडिंग्स आई वो पैरा 18 में मौजूद हैं। जो रिकमेंडेशंस हैं उनमें जब ये पहली नोटिफिकेशन इशू हुई तो उनमें और एक्चुअल जो पैरा 18 है उसमें कुछ फ़र्क था। पहली चीज़ उसमें ये थी कि जिक्र नहीं था कि ये एक सिक्योरिटी लीकेज है या बहुत एक बड़ी ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है और उसके ज़िम्मेदारान परवेज़ रशीद साहब हैं, फ़ातमी साहब हैं, फ़लाँ हैं, और फिर उनको रिमूव करना था। तो इसमें वो सिक्योरिटी ब्रीच का जिक्र आ गया। परवेज़ रशीद साहब का नाम नहीं था, वो नाम शामिल हो गया। पहले उनसे डिपार्टमेंट वापस लिया था, अब उनकी रिमूवल हो गई है। तो ये छोटे छोटे वो फ़र्क थे जो कि पैरा 18 में मौजूद थे। कता कलामी माफ, अभी भी तारिक फातमी से का नए नोटिफिकेशन के हवाले से सिर्फ पोर्टफोलियो लिया गया है, उनकी रिमूवल हुई अभी। जैसा मैं कोट अनकोट आपको पढ़ के बता देती हूँ। कोट अनकोट का है, तारिक फातमी रिकमेंड्स रिमूवल ऑफ तारिक फातमी फ्रॉम हिज करंट पोर्टफोलियो। यही है सर, बात वही है, सिर्फ रिमूवल नहीं, रिमूव किया गया है। पहले उनसे सिर्फ पोर्टफोलियो वापस किया। सर, एक ही बात है अंग्रेजी में, माजरत जनरल साहब समझ लीजिए सर। सर एक से समझ लीजिए, वो टेक्निकल चीज़ें थी मौजूद, टेक्निकलिटीज़ थी जो दुरुस्त हो गई। और आर्मी का मौक़िफ़ यही था कि जी पैरा 18 जो है वो उसको आप पब्लिक कर दें, एक तो लोगों को बता दें ताकि अभाम ना रहे। अच्छा जनरल साहब, मेरे आपसे एक दो सवाल हैं। जनरल साहब, एक दो सवाल हैं आपसे। जी, आपने कहा कि मर्जी की इंक्वायरी कराई, मर्जी के लोग बैठाए। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने फिर इसके ऊपर राहील शरीफ साहब अग्री क्यों किए? वो इस बात के ऊपर उन्हें अग्रीमेंट अपनी भरी क्यों? क्योंकि अगर आपको, क्योंकि मैंने भी ये सवाल, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने भी ये सवाल किया था। उन्होंने ये कहा कि जी ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से ये चीज़ हुई, हम प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का एहतराम करते हैं। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि जी ये TOR हैं, इसके मुताबिक इंक्वायरी कराएं। अब वो TOR को सामने रख के मीडिया को चाहिए वो देखे कि क्या इस इंक्वायरी ने वो सारे जवाब दे दिए जो जनरल साहब, यही मेरा आपसे पहला सवाल था। वो जवाब मेरे मोहतरम जनरल साहब, मेरा यही सवाल था। मैं आप बताऊं सर, एक सेकंड, मैं ये एक सेकंड जनरल साहब, बस एक सवाल, यही पहला सवाल था। राहील शरीफ साहब को तब फौज को इज्जत थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की 2 हफ्ते पहले इज्जत नहीं थी, और आज फिर से इज्जत हो गई है। देखिए, ये एक और क्वेश्चन है कि इज्जत थी या नहीं, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि वो ये काम खुद भी कर सकते थे। आर्मी इंटेलिजेंस से, ये ISI से करवाया जा सकता था, जो तरीक़ाकार है, लेकिन इसमें यूँ नज़र आता है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पे छोड़ा। अब चीज़ ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर आप आर्मी के ये हमारे क्या कमांडर इन चीफ नहीं है? क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि सिक्योरिटी के लैप्सेस को सामने लाएं? अब जो इंक्वायरी हुई है उसमें जो सवाल जिनका जवाब नहीं है कि जिन लोगों ने ये काम किया उनके मकासद क्या थे, वो हासिल क्या करना नहीं सर, वही सवाल के फीड जब कराया, फीड सर 14 अक्टूबर 2016 को ISPR की तरफ से जब कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, जो प्रेस रिलीज आई उसमें लिखा गया, पार्टिसिपेंट्स एक्सप्रेस द सीरियस कंसर्न ओवर फीडिंग ऑफ फॉल्स स्टोरी। फीडिंग ऑफ, आज भी हमें नहीं पता ये फीड किसने की थी स्टोरी, तो फिर आपके इदारे ने सेटल कैसे कर लिया मामला? मैं अर्ज करूं ना, अब चीज़ ये है कि आपके कमांडर इन चीफ जो हैं वो इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए सीरियस नहीं है, वो नहीं चाहते। तो अदारा मुझे बता दीजिए कि क्या करे। अदारे का कानूनी आगे उसके इख्तियारात क्या हैं कि वो इससे आगे क्या जाए। कमांडर इन चीफ इंक्वायरी आपने कबूल कर ली नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बात की होगी, ये सारा कुछ हुआ होगा। लेकिन आप कह रहे जनरल बाजवा ही अब इंटरेस्टेड नहीं है कि इसकी तह तक जाएं।
نہیں इंटरेस्टेड है वो स्टेप अब भी मैं समझता हूँ तो वो स्टेप अब भी हो सकता है के लिए मुश्किल दिन मैं अर्ज करूँ आप नहीं अभी कोर के लिए जी अब कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस भी होगी, लेकिन एक बड़ी सीधी सी बात है कि एक इंक्वायरी ने जिम्मेदारी आयद कर दी कि ये 3 लोग जिम्मेदार हैं। अब इन तीनों को चाहिए, आर्मी को चाहिए कि इन तीनों को बुला के इनकी इंटेरोगेशन करे और इनसे पूछे कि भाई आपकी जिम्मेदारी तो हमें पता लग गई, लेकिन हमें यह बताइए कि आपने किया क्यों, सर फौज आपने क्यों किया, क्या मकासद थे आपके। मैं हूं तो मैं लाजमन ये अगला स्टेप करना चाहूंगा, क्योंकि मुल्क की सिक्योरिटी जो है, मुल्क की सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइजेस नहीं हो सकते। मेरी अपनी ख्वाहिश होगी कि ये प्राइम मिनिस्टर करें, क्योंकि ये खुद उतने भी जिम्मेदार हैं, उतने ही अगर अवाम ने इलेक्ट किया है। सर माजरत के साथ आप मुझे बताइए अपनी जिम्मेदारी कितनी लेते हैं। मैंने अगेन स्टूडियो में आने हैं तो मुझे लग रहा है पूरा शो मैं आपसे कर लूंगी, मगर सवाल वो ये सर कि अगर आपको लगता है कि ये पहले ही से एज यू सेड मर्जी के लोग, मर्जी की बातें, तो अगर जिस पे इल्जाम था पहले आप इंक्वायरी उनसे कराते हैं, आपको फिर आज गिला हो रहा है। सेकंड सर, अगर आपको लगता है वाकई अब तो सवाल उठ गया, वाकई नेशनल सिक्योरिटी का मामला था, और अगर था तो फिर आपने सेटल क्यों किया? ये तो अब सर आप जैसे लोग रैंक एंड फाइल, रिटायर्ड भी और हाजिर सर्विस भी ये सवाल पूछेंगे, क्या नहीं पूछेंगे? अगर था नहीं, ये है नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा तो फिर सेटल क्यों हो गया सर? बहुत सीरियस है। किया था आप ये सवाल इसके ऊपर, अपने इदारे के ऊपर, आज आपको इसके ऊपर जो इंक्वायरी हुई उसके ऊपर, उसमें यही कुछ था जो अब इंप्लीमेंट हो रहा है। हाँ। लेकिन इसके बाद अगला स्टेप जरूरी है कि आप इससे आगे बढ़ें। जिम्मेदारी का तयन हो गया, अब इनसे पूछें कि जी ये इन्होंने किया क्यों, क्योंकि साजिश पूरी बेनकाब होनी वो असल चीज़ है कि इनका मकासद क्या थे, इनके पीछे कौन था, क्यों ये किया गया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इसका नुकसान हो सकता था, एक बहुत बहुत बड़ी तबाही आ सकती थी, और वो ये थी कि यूनाइटेड नेशन ने हाफिज सईद को और उसकी पार्टी को टेररिस्ट डिक्लेयर किया, और आप अपनी आर्मी को कह रहे हैं कि जिसको यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सर जिस अगर कोई आपका दुश्मन चला जाए यूनाइटेड नेशन में और वो जाके ये कहे कि जी आप हमें सबूत देने की जरूरत नहीं, इनकी तो अपनी हुकूमत ने कहा है कि ये जिनको आपने टेररिस्ट डिक्लेयर किया उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपकी आर्मी को रोक डिक्लेयर किया जा सकता है, आपकी ISI पे पाबंदियां लग सकती हैं, आपको आइंदा इक्विपमेंट मिलना बंद हो सकता है। सर मुझे लग रहा था, बहुत भयानक इसके नतीजे हो सकते हैं। साहब अगर मैं ये तो हमारे लोग समझते नहीं है, मुझे तो लग रहा था लग रहा है कि कोई भी सीरियस नहीं है इसकी तह तक पहुंचने में। अब इसका क्या किया जाए आप मुझे बता दीजिए। मुझे लग रहा था कि आज तो आप सबसे, आपके रैंक और फाइल में गैर इत्मीनान लोग बहुत ज्यादा हैं, एक बहुत ज्यादा एक किस्म का मुझे मायूसी नजर आई आज आप लोगों में, मगर मुझे लग रहा है ये इधर भी रैंक एंड फाइल में जितने सवाल आते हैं, ये चैप्टर जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और ISPR क्लोज कर चुके हैं, वो एक कद काट के जनरल एंड अदर्स वी स्पोक ऑफ, वो कह रहे हैं चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। देखिए पूरी कौम को हिस्सी हुई है, नॉट दैट कि उस ट्वीट को विड्रॉ करने से, वो ट्वीट तो विड्रॉ करनी ही चाहिए थी और बनती नहीं थी। असल मामला ये है कि आपने जो रिपोर्ट है वो अब तक पब्लिक नहीं की है। आप भी प्रिजम्पशंस के ऊपर बात कर रही हैं, जनरल साहब भी प्रिजम्पशंस के ऊपर बात कर रहे हैं। दूसरा पहलू इसका यह है कि जफर अब्बास और सिरल जैसे जो बड़े कद के सहाफ़ी हैं, उनके ऊपर आपने एक स्पेसिफिक चार्जशीट की है। तारक फातमी और परवेज़ रशीद को आपने हटाया है, रीजंस उनको भी नहीं मालूम कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। अगर वो लिटिगेशन में जाना चाहें, फॉर एग्जांपल जफर अब्बास तो मुझे लगता है ये जरूर जाएंगे, अगर वो लिटिगेशन में जाना चाहें उनके पास रीजंस ही नहीं है तो वो क्या करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेशनल सिक्योरिटी तय कौन करेगा? नेशनल सिक्योरिटी पार्लियामेंट तय करेगी। पार्लियामेंट को आपने जिस तरह से बाईपास किया है, और हर मामले में नेशनल सिक्योरिटी के, आपको मालूम है जब जनरल राहील शरीफ को भेज रहे थे, हमने कहा आपने पार्लियामान में ये रेजोल्यूशन पास की है, पहले उनसे पूछे, आपने नहीं पूछा, आपने भिजवा दिया, आपने कहा ईरान हमारे साथ है। अब आपने देख लिया जो ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात जिस नहज पर पहुंच गए हैं। सो पार्लियामेंट इज पूवर, उसको आपने बिल्कुल बाईपास कर दिया, फारिग कर दिया। ये जो असल में जो फौज की जिस पोजीशन की आप बात कर रही हैं, क्या दबाव में है, और जनरल कमर बाजवा साहब ने सवाल दो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये बातें की गई, एक हाइप आपने खुद उसको पहुंचाई, फिर आपने प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को कहा कि हम रिजेक्ट करते हैं, जो आप नहीं कर सकते। आज आपके सवाल उनसे हैं, इनसे नहीं है फॉर अ चेंज। उधर सवाल है ना, ये सवाल है पे एक साल आपसे भी ढंढोरा पीटा है। हमारा सवाल ये है कि आपने इतना, उनसे तो सवाल हमारा ये है ना कि आपने इतना उसको हाइप किया, एंड के ऊपर निकला कुछ नहीं है, तो फिर आप हमें बताएं आप पहले गलत थे या आप गलत हैं। और इनसे हमारा सवाल ये बनता है कि नेशनल सिक्योरिटी में पार्लियामान भी कोई दुनिया में कोई चीज है या नहीं है? आप जमहूरियत आप एक बात मान रहे हैं सर, आप एक बात मान रहे हैं कि सिविल मिलिट्री ने आज, क़यादत ने आज एक हिस्टोरिक मैच्योरिटी दिखाई है। कोई मैच्योरिटी
میچورٹی نہیں ہے, 4 بندے اندر بیٹھ جاتے ہیں, وہ فیصلہ کر لیتے ہیں یہ ہوگا, ہم اس کو بتا دیں گے. تلخیاں ختم اگر یہ پیسیفائی کیا معاملات کو, مجھے نہیں پتا کس کس کو بچایا گیا ہے, کیا کیا پیسیفائی کیا گیا ہے, کیا لین دین ہوا ہے. یہی معاملہ پارلیمان میں ہوتا, آپ ان کیمرہ سیشن کر لیتے, وہاں پر پتا ہوتا کس کی کیا رسپانسبلٹی ہے, کس کو کیا ہوا ہے, وہاں سے معاملہ طے ہوتا. تو میں آپ کی بات سے ایگری کرتا. اچھا دانیال صاحب, ان کی سیاست اپنی جگہ اس ایشو کے اوپر, ایک بات میں ضرور وزن ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کی ڈیفینیشن سامنے آ جائے اور اس رپورٹ سامنے آئے گی نا, تو پتہ لگے گا کہ بھئی نیشنل سیکیورٹی ہے کیا اور پامال کیسے ہوئی ہے. یہ تو ہمیں ایک دفعہ پتہ لگ جائے کہ آج کل کے دور میں نیشنل سیکیورٹی کو لغت میں اس کو کیا معنی دیا جا رہا ہے. اس میں تو جی بہت ساری رپورٹیں ایسی ہیں, بہت سارے سامنے آنے لگے تو پتہ نہیں کیا مطلب نکلے گا. لیکن میں یہ ضرور آپ کو کہنا چاہتا ہوں ایک بات, کہ مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا ہے یہ دیکھ کر کے کہ جو معاملہ اس وقت کی فوج کی قیادت نے طے نہیں کیا وہ اپنی سمت میں چلا, اور ان لوگوں پہ مشتمل جن کا کام ہے یہ کھوج نکالنا, ملٹری انٹیلیجنس کا کام ہے نیشنل سیکیورٹی کے اوپر نظر رکھنا اور ان چیزوں کی کھوج نکالنا. ISI کا یہ کام ہے, وہ پروفیشنلز ہیں. فواد صاحب جتنے بھی اکامپلشڈ اینکر ہیں یا جنرل صاحب جتنے بھی اکامپلشڈ کمانڈر ہیں, یہ جو ایک اسپیسیفک فنکشن ہے یہ ان لوگوں کا کام ہے. ان کے سیزنڈ سینئر آفسروں نے ایک کنسنسس ریکمنڈیشن دی ہے. ظاہری بات ہے تمام جو ثبوت اویلیبل تھا اس کو ناپ تول کے جو وہ سمجھتے تھے مناسبت میں ہے, ثبوت کی بنیاد پر, خواہشات پہ نہیں. PTI تو بہت کچھ چاہتی ہے, یہ تو کبھی لاک ڈاؤن, کبھی سول نافرمانی, کبھی کچھ, کبھی یہ لگے رہتے ہیں بیچارے. لیکن بات یہ ہے کہ جو حقائق پہ مبنی رپورٹ ہے وہ کنسنسس ریکمنڈیشن نہ اس ٹویٹ کے بننے پہ آئے تھے نہ اس نوٹیفیکیشن, اس سے پہلے طے ہوئے تھے. تو کرونالوجی میٹرز. صرف یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ کیا پیرا 18 کی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی تھی, وہ کلیریفیکیشنز ہو گئی ہیں, لہٰذا آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے جو سامنے آ گئی. پرویز رشید صاحب کا نام رہ گیا تھا, اس کو دیکھیں پرویز رشید صاحب کو آپ بار بار بھی نہیں ڈال رہے. ایک منٹ جی, جو پرویز رشید صاحب کی بات ہے وہ, اور یہ بھی میں بتاتا چلوں اس کی وجہ کیا ہے. یہ ابہام نہیں ہے جو ابھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں اس پروسیس کے اوپر چیکڑ اچھالنے اور پوائنٹ سکورنگ پولیٹیکل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ نہایت ہی میں سمجھتا ہوں امیچور بات ہے. جو ان کو ہٹایا گیا تھا وہ, اور یہ جو ساری جو کاروائی ہوئی ہے اس لیے کہ خبر روکی نہیں گئی, یہ کہیں نہیں کہا کہ خبر دی گئی ہے. اور مجھے تھوڑی سی آپ سے بھی تشویش ہے اس بات کی کہ آپ, یہ ہم ڈان ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ڈان کے اینکر پرسن ہیں, تو ڈان ہی بتا دے اگر اتنی بڑی بات ہے, کیا بتا دیں کہ یہ سٹوری کہاں سے آئی ہے, اس کا کیا بیک گراؤنڈ. کیوں اپنے سورسز کو ٹھیک ہے نا, تو نیشنل سیکیورٹی کی ڈیفینیشن تو آپ نہیں کر دی. سو ایک طریقے سے جرنلسٹ امریکہ میں ایک جیل چلی گئی, اس نے اپنا سورس نہیں کمپرومائز کیا. وہ ٹھیک ہے جی, وہ اچھی بات ہے آپ نے جو بھی کیا, لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنا کارنر جو ہے اپنے قانون کے مطابق, آئین کے مطابق اس کی پاسداری کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو سلائڈ کرنا یا فوج کو اس بات پہ سلائڈ کرنا یہ بڑی نامناسب سی بات ہے. میں نے تو آج کا ہسٹورک دن ہے, آج انپریسیڈنٹڈ میچورٹی دکھائی ہے. میرے خیال میں بہت رسپانسبلٹی دکھائی گئی ہے, اور یہ جو اسپرشنز کاسٹ کی جا رہی ہیں ان کی کارکردگی پہ, یا ان جو جج صاحب ہیں جن کا ایک ریکارڈ پوری دنیا کے سامنے ہے, موسٹ نان کانٹروورشل پرسن جو ہیڈ تھے اس انویسٹیگیشن کمیٹی کے, اور جو افسران اس میں تھے وہ وہی ہیں جو آج یہ جو نئی JIT بنی اس میں آئے ہوئے ہیں. تو ان کے اوپر تو ظاہری بات ہے, یہاں آپ ان کو ہیرے کہہ لیں, جو بھی آپ نے ان کو رتبہ دینا ہے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے اس طرح سے صرف اپنی چونکہ نئی ضد مانی گئی تو پورے پروسیس کو آپ جو ہے نا رد کر دیں بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی بات کے, تو خواہشات پہ تو دنیا نہیں چلتی. تو مجھے افسوس ہوا اس بات کا. ایک پوائنٹ میں دینا چاہتا ہوں جو دانیال صاحب کہہ رہے ہیں. دانیال صاحب نے جو اپنا پورا آرگومنٹ بلڈ کیا ہے وہ یوں کیا ہے جیسے انہوں نے رپورٹ پڑھی ہوئی ہے اور وہ یہ بات کر رہے ہیں. جو دو ایک اور الزام, یہ تازہ الزام. نہیں, میں آپ سے پڑھنا تو اعزاز ہے, الزام نہیں ہے, اعزاز ہے. آپ نے پڑھی ہے تو ہمیں طریقے الزام نے الزام ہی لگا. آپ نے جس طریقے سے انالیسس دیا ہے, یہ باتیں جو آپ نے کی ہیں, آپ نے تو ایسے کی ہیں جیسے آپ نے رپورٹ ہو سکتا ہے کہ میڈیا سیل میں کو خبر نہ روکنے پر, راؤ تحسین کو کیئرلیسنس پہ, فاطمی کو کیوں اپنے کیس میں واضح ہوا نہیں. جو کرونالوجی امپورٹنٹ ہے, پرویز رشید بہت پہلے اپنے انکوائری سے پہلے, جو غلط بات. نہیں, لیکن یہ ثابت کرتے ہیں حکومت کا رویہ کیا تھا. ممکن ہے حکومت کا پہلے دن سے جو ہے کمپرومائزنگ پاسبل ہے, کیونکہ ان کا میڈیا سیل جو ہے
وہ بڑا پاورفل ہے, اس میں یہ رپورٹ ڈسکس ہو سکتی ہے اور پتہ ہو سکتا ہے دانیال صاحب کو, لیکن یہ پریویلیج جو دانیال صاحب نے حاصل کیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے انالیسس کیا ہے, یہ پارلیمنٹ کو نہیں دیا گیا, یہ عوام کو نہیں دیا گیا. پارلیمنٹ کی تو بے توقیری اس 4 سالوں کے اندر وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی کمپریہنسو جو ہے وہ رپورٹ لکھی گئی, اس میں ایویڈنس آئی, ہمیں نہیں پتا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, آپ جب تک رپورٹ ریلیز نہیں کریں گے, مجھے آپ کو لوگوں کو پارلیمنٹ میں آنی چاہیے, پارلیمنٹ میں آنی چاہیے, پیش ہونی چاہیے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ایک وقفہ لے لوں کوئکلی, ایک چھوٹا سا وقفہ, پھر حاضر ہوتے ہیں. بات کریں گے کہ جنرل راحیل شریف کی انفنشڈ بزنس جنرل باجوہ کی لیگسی بننے جا رہی ہے, بٹ ناٹ سم تھنگ دیٹ ول بی ایزی فار ہم. کیوں؟ اس کے اوپر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. میں جنرل صاحب آپ سے ایک بات سمجھنا چاہ رہی ہوں. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ وزیر اعظم فائنل اتھارٹی ہیں. ایک دفعہ نہیں, کئی بار اس کو کہا فائنل اتھارٹی ہیں. سر مجھے بتائیے کہ وزیر اعظم تو اس آئین و قانون کے مطابق 2 ہفتے پہلے بھی فائنل اتھارٹی تھے, اس ملک کے چیف ایگزیکٹو تھے, تو 2 ہفتے بعد اور وہ بھی آج, کیا ایسا کیا بدلا ہے کہ آج ہی باور ہوا ہے فوج کو, ادارے کو اور اس کے ترجمان کو کہ وزیر اعظم فائنل اتھارٹی ہیں؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیے, فائنل اتھارٹی یہ تھے کہ انہوں نے پیرا 18 وزیر اعظم نے اپروو کر دیا, اور آرمی کے ساتھ 2-3 مہینے کی نیگوسیشنز, کیونکہ یہ پہلے کہتے تھے کہ جی یہ جو پیرا 18 ہے اس کو آپ بھول جائیں, چھوڑ دیں, کیونکہ پرویز رشید صاحب کے خلاف ہم نے ایکشن کر دیا اور اب آپ اسی پہ راضی رہیں. تو یہ آرمی مانتی نہیں تھی. وہ کہتے تھے کہ جی آپ نے انکوائری کی کس لیے؟ جب انکوائری ہوئی ہے اور اس میں لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں تو آپ ان کے خلاف ایکشن کریں. اب یہ پرائم منسٹر کا اپروو پیرا جس کو ایز فائنل اتھارٹی آرمی نے تسلیم کیا ہوا تھا, اب اس سے پھرنا چاہتے تھے, جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا. جب اس پہ بات آ گئی کہ جی آپ نے یہ کر دیا, اس پیرے کی امپلیمنٹیشن ہو گئی, تو انہوں نے تسلیم کر لیا. تو یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے. جنرل صاحب ایک سیکنڈ. جی جناب. 2 ہفتے پہلے انکوائری سے پہلے پرویز رشید جیسا سٹالورٹ, برے وقتوں کا ساتھی نواز شریف صاحب کا, انکوائری سے پہلے اس کو گھر بھیجنا بہت درد ہوئی ہوگی, بہت مشکل کام تھا, انہوں نے بھیجا. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ جو آرڈر آتا ہے جس کو آپ نی جرک ریاکشن میں ریجیکٹ کر دیتے ہیں, رد کر دیتے ہیں سر, اس میں فاطمی کو بھی گھر بھیجا, راؤ تحسین کو بھی سائیڈ لائن کیا. آج بھی یہی تینوں سینٹرل فگرز ہیں جو اس آرڈر پہ باعث عمل درآمد بھی ہو جاتا ہے. سر مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا بدلا کیا ہے. وہ اس طرح ہے, کوئی لین دین ہوئی ہے, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, کیا بدلا کیا ہے سر؟ جنرل صاحب یہ اس ملک کی تاریخ تلخ بہت ہے سر. آپ کیا جواب دیں؟ ایک تو ریموول ہے. آپ دے سکتے ہیں. نہیں میری بات تو کیا بدلنا ہے؟ کچھ بھی نہیں بدلا. کچھ تو بدلا ہے سر, کچھ تو بدلا ہے کہ سر کچھ تو بدلا ہے کہ باور ہو چکا ہے اس ملک کے چیف. ہم 2 ہفتے چیختے رہے ہیں کہ پیناما اور نو پیناما اس ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے, اس کی عزت کرنی ہے, اس کے آفس کی. میں ایک بات کروں, دیکھو اب سمجھ آیا کیا بدلا ہے. آج اگر آپ کے سامنے پیرا 18 رکھ دیا جائے نا, اور پچھلی دونوں ایک جو اب ایشو ہوئی ہیں اور پچھلی آپ رکھ لیں, تو آپ کو چھوٹے چھوٹے فرق نظر آئیں گے. اور اگر سارا بحث یہ ہے کہ پیرا 18 امپلیمنٹ ہو جائے تو وہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے, آپ اس کے تحت مطمئن ہو گئے. انہوں نے کیسے پڑھا؟ سر پیرا 18 میں ایسا کیا ہے, اور اگر چھوٹے چھوٹے فرق یہ ہیں تو آپ کے پورے ادارے نے اپنا پورا وقار اور اپنی ایک امیج کو داؤ پہ لگا دیا کہ آپ کو واپس جانا پڑا. غدار نہیں. دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر لاسٹ اتھارٹی ہے, اس نے پیرا 18 اپروو کر دیا ہے, پھر آپ کیوں نہیں اس کی نوٹیفیکیشن اس طرح نکالتے؟ اور پرائم منسٹر کا آفس جو ہے وہ تب بھی لاسٹ اتھارٹی تھا 2 ہفتے پہلے. آج کیوں یاد آیا؟ 2 ہفتے پہلے تو آپ رد کر رہے تھے. دیکھیں نا, ریجیکٹ کر رہے تھے, رد یہ کر رہے تھے کہ جو پرائم منسٹر نے اپروو کی ہے پیرا, وہ پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہوا, اس کو رد کر رہے تھے. پرائم منسٹر نے جو کچھ اپروو کیا اس کو تو تسلیم کر لیا. کوئی نہیں, شرمندہ ہی ہیں جو پرائم منسٹر نے پیرا 18 اپروو کیا تھا. کہہ رہے ہیں یہ بڑی شرمندگی کا دن ہے آپ کے لیے, چھڈو پرے, جبکہ مجھے لگتا ہے یہ ڈیموکریٹس کے لیے اور یہ ملک کی فتح ہے. پاکستان فواد کا کام ہے دانا ڈالنا. فواد کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں, یہ میرے برخودداروں کی طرح ہے, لیکن یہ دانا ضرور ڈالتا ہے, تو اس وجہ سے یہ دانا کھایا نہیں جائے گا. اصل چیز یہ ہے جو میں آپ کو سمجھانے کو, وہ یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کی مزید دلچسپی نہیں ہے اس کی تہہ تک پہنچنے کی. یہ کام جو ہے وہ ادھورا ہے, جو ہوا ہے وہ ادھورا ہے. اگر ادھورا ہے تو آپ کے ادارے نے اس کو سیٹل کر کے چیپٹر کلوز کیوں کیا ہے؟
नहीं सेटल नहीं किया। अब आगे इसके अदारा स्टेप ले सकता है अगर वो चाहे। परवेज रशीद और तारिक फातमी will be arrested? मैं इसमें ये अर्ज करना चाहता हूं नहीं अंडरस्टैंडिंग है जब सिविलियन गवर्नमेंट करेगी जो करना है आगे करेगा कोई कुछ नहीं घर इंटेरोगेशन होनी चाहिए। ये मौका दे जी, मैं बहस जो आईएसआई को इंटेरोगेशन करनी चाहिए टू फाइंड आउट कि इनके मोटिव्स क्या हैं। सर आईएसआई को इंटेरोगेट करने देंगे आप परवेज रशीद साहब को और एक चीज मैं वादे करूं, देखिए मेरी बात ख्याल में आप इन्हीं के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, हम तो ऐसे बैठे हैं। एक चीज वादे कर दूं फिर बात करिए। जी देखिए जो इंक्वायरी हुई है ना, अगर वो पूरी इंक्वायरी आपके सामने रख दें तो इसके अलावा पैरा 18 के अलावा वहाँ कुछ नहीं। उसकी वजह ये है कि सिरल अल्मेडा ने कहा कि जी मैं तो सोर्स नहीं बता सकता, मैं जर्नलिस्ट हूँ। बाकी जितने भी गवाह हैं उन्होंने सब ने कहा जी हमें भी सोर्स नहीं पता। तो वो ट्यूटर्ड थे या जो भी थे, उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे कहा कि जी हमारे पास आया था। जो 2-3 ने माना कि हमारे पास आया था, हमने रद्द कर दिया कि हम नहीं इसको कुछ करते। उन पे इल्ज़ाम लग गया। अब ये जो लोग हैं जिन पे इल्ज़ाम है, ये इन पे पूरी तरह एक्शन इसलिए नहीं हो रहा था। हुकूमत ये चाहती थी कि इनको रिमूवल की बजाय इनसे महकमे लें, फिर इनको कहीं और इधर उधर फिट कर दें, क्योंकि ख़तरा ये है कि अब ये लोग अदालतों में न चले जाएं। वो जा रहे हैं, वो तो कह चुके हैं वो जा रहे हैं। सर आज इनकी बारी है ना एक्सप्लेनेशन देने की, आपने तो बातचीत कर ली है। मैं नहीं समझता हूँ अगर किसी को बात करने का एक तो मुझे समझ नहीं आती कि अपनी बारी पे मुझे भी नहीं बोलने दे रहे। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि किसी की बारी नहीं आई हुई, मेरे दिल के करीब, मेरे दिमाग के करीब ये गलत तबसरा है। ये पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल वक्त में से गुजरा है। बेशक ये शुक्र करके 70 साल के बाद जमहूरियत का जो है पनपना इस तरह से आगे बढ़ी है, ये पहले कभी नहीं हुआ। तो मैं आपसे दानियाल ये जमहूरियत है जी। प्लीज अलाउ मी टू फिनिश जनरल साहब। आई हैड टेकन कजल्स विद मेनी थिंग्स यू वर सेइंग बट आई डिडंट इंटरप्ट यू प्लीज। तो मैं इसमें ये आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल के मुताबिक ये हार जीत का केस नहीं है। इसमें पाकिस्तान मुस्तहकम हुआ है, इसमें आइन की पासदारी हुई है और इसमें फ्यूचर के लिए कुछ सवाल अभी भी जवाब तलब है जी। वो देखें, जिन्होंने जनरल साहब तो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने पैरा 18 पढ़ा हुआ है। ये बता दें इन पढ़ के आए हैं कि मैंने तो नहीं देखा। जो है तो इसमें ये नहीं देखा। तो इसलिए फिर आप कह सराइयों पे बातें करें ना। प्लीज मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। नहीं क्या सराई नहीं, मुझे मामला बड़ा सीरियस बताया था कि ये पैरा 18 में ये है। चूंकि कुछ शोज में पहले बातें हो चुकी हैं और उसको आप मनोवन स्टिक ना करें, मेरी रिक्वेस्ट होगी। ये प्लीज अलाउ मी टू फिनिश। ये थोड़ा सा हमें वी हैव टू राइज अबव। ये मामला जो है इसको निपटाना ज़रूरी था और पाकिस्तान को आगे बढ़ना था। जो कंसेंसस रिकमेंडेशंस हैं, मैं दोबारा अर्ज करता हूं सर, मुझे ये एक सेकंड प्लीज। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्योंकि पैरा 18 सामने अवेलेबल नहीं था उस वक्त, हो सकता है उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। जब ये क्लैरिफिकेशंस आ गई हैं और पैरा 18 जैसे कि जनरल साहब बता रहे हैं, पीएम ऑफिस के ऑर्डर को फौज ने ऐसा ही पता चल रहा है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो उन्होंने बताया। ठीक है जी। तो इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि पैरा 18 को पब्लिक हो जाना चाहिए ना सर? इसको टेबल हो जाना चाहिए नेशनल असेंबली। मेरी इल्तिजा और है, व्हाई नॉट द होल इंक्वायरी? मेरी इल्तिजा और है कि इसको आप इस तरह से जक्शवापोज ना करें कि किसी की हार है जीत है, जीरो सम गेम है। मैं तो सर ये कह रही हूं कि बस सवालों के जवाब हमें आज चाहिए, बिकॉज अब वाकई नहीं पता कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू था भी या गलत इशू बना लिया था। जो अनफिनिश्ड बिजनेस थी राहील शरीफ साहब की, जिसको बाजवा साहब हमारे मालूमात के मुताबिक भी रैप अप करके आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेट्स मूव फॉरवर्ड, वो बदकिस्मती से बाजवा साहब के लिए ऐसी लेगेसी बनी है कि क्या फवाद साहब मुझे बताएं, आप भी अंडरस्टैंड करते हैं फौज के दायरे को, मुश्किल होगा बाजवा साहब के लिए। अब देखना है, देखें अभी तो एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आएगी, देखते हैं कि वो मुतमईन है। वो जो पिछली 2 प्रेस रिलीजेस आई हैं, हाँ वो देखते हैं पता लगता है या नहीं लगता। आगे जब जनरल साहब ने जाना है कोर्स में, देखते हैं वहाँ पे क्या होगा। सर इस ट्वीट के बाद ये जरूर है कि वाह बड़ी हुई थी बाजवा साहब की फौज में रैंक एंड फाइल में, और अब सवालात नेचुरली उठेंगे। रिटायर्ड भी और हाजिर सर्विस अफसर, पाकिस्तान का जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है ना, वो इस मामले, ये उसकी सिर्फ एक इजहार है इस सारा मामले का। असल में तो रिफ्लेक्शन इसकी तो काफ़ी नीचे जाती है और आपको भी हिस्टोरिकल हमारा जो मामला है उसके बाद है ही है। लेकिन इस वक्त एक ऐसे वज़ीर आज़म से जो कि पैनामा पेपर्स में बुरी तरह मुलव्वस हैं, लग यूँ रहा है कि उन्होंने अपने खानदान को बचाने के लिए 2-3 बकरों की कुर्बानी दे दी। फॉरेन फंडिंग में इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब अपने जहाज की सैरें करा रहे हैं और उन्होंने बिल्कुल वो सारे का सारा जो अपने नौकरों के जरिए कारोबार करके अरबों रुपए नजायज कमाया और रंगे हाथ पकड़े गए। अगर उस तरफ जाना है तो मुझे 2 मिनट लगेंगे अपना महल, अगर आपने उसको लाना है प्रोग्राम में तो फिर सारी बात होगी जी। फिर तो इमरान खान साहब ने जो बनी गला का घर इलीगल बनाया हुआ है, फिर जो इमरान खान साहब मिसाल, आज एक बहुत बड़ी मिसाल सेट हुई है जिस तरह फौज ने इस JIT की रिपोर्ट को कबूल किया है।
ایک میچورٹی دکھائی ہے, کیا آپ پیناما کی JIT کو بھی منوان قبول کریں گے؟ دیکھیں جی, جس طرح سے خفیہ ہوگی, ہمارے ابھی بھی پرابلمز ہیں, ابھی بھی یہ ہم نہیں مانیں گے کہ JIT پبلک نہیں ہوتی. نہیں جی, ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے, JIT ٹرانسپیرنٹ ہونا بڑا سر وہ پارلیمنٹ جو کہہ رہا تھا کہ یمن کے اوپر نیوٹرل رہو, اور اب نیوٹرالٹی کی ہم نئی معنی اخذ کر بیٹھے ہیں سعودی الائنس کا حصہ بن کے. یہ تو ہم بات کر ہی رہے ہیں, لیکن وہ دانیال عزیز صاحب پارلیمنٹ کی بے توقیری پہ پورا الگ شو ہوگا. اپنے میڈیا سیل میں یہ رپورٹ پڑھی ہے, دانیال عزیز صاحب نے لگ ہی ہو رہا ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ دانیال عزیز ان کے سر پہ حاوی ہے. کبھی موٹو گینگ سے پکارتے ہیں, کبھی کسی سے پکارتے ہیں بچارے, کبھی مجھے منسٹر بنانے چل نکلتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ جس کا آپ ایک بات کے اوپر آپ ایک بات پہ آپ کے لیڈر ہمیں کہتے ہیں نہیں آپ موٹو ہیں, آپ کو کیا پتا آپ کو کہتا ہے یا نہیں. انہوں نے کہا آپ ایک بات پہ متفق ضرور ہیں کہ آج ابھی دانیال صاحب نے کہا کہ بھئی الحمدللہ, اور واقعی کہ یار گیون ریجنل جو ہماری مشکلات کا ہمیں سامنا ہے, 7,000 کلومیٹر پہ 3 جو ہمسائیں تینوں سے نہیں بن رہی, گیون دیٹ سچویشن یہ وقت کی ضرورت تھی کہ سول ملٹری تناؤ ختم ہو, آگے بڑھا جائے, رائٹ. مگر آپ کو لگتا ہے پچھلے 2 ہفتے میں ایک موکری بنائی گئی ہے اس ملک کی؟ 100%. اس کی ذمہ دار آپ کے نزدیک کون ہے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے ریلیز نہ کر کے اس پہ ذمہ داری کا اظہار کیا, اور جو جنرل صاحب کی ٹویٹ تھی وہ بھی تھوڑی بڑی ہوئی تھی. ریجیکٹڈ آپ نہیں کر سکتے پرائم منسٹر کے ایگزیکٹو آفس کی بات کو, ریجیکٹڈ والی بات بالکل غلط تھی. تھپکی تو بنتی ہے, دیکھیں کتنی بڑی بات کر رہے ہیں. یہ جو بات کری انہوں نے, جو چھپا کے اور پارلیمنٹ کو اگنور کر کے غلطی کر رہے ہیں, انہوں نے ریجیکٹڈ کر کے غلطی کی, اور دونوں کی غلطیاں آج کلمنیٹ ہو گئی ہیں, پوری قوم دیکھ رہی ہے. اللہ اللہ خیر. بیچ میں آپ کا کیا ہوگا, آپ کی سیاست کی اور وہ امپائر کی گنجائش ختم ہو گئی ہے. ہماری سیاست 20 کروڑ لوگوں پہ کھڑی ہے, ہماری کسی اچھی طرح پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہونے والا. The question is, ایک وقفے کے بعد سب سے بڑا سوال کہ یقین مانیے ہماری ملک کی تاریخ مسک ہے کمپرومائزز سے, گیو اینڈ ٹیک سے. کچھ تو بات ہے, کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, ایویں نہیں اتنی بڑی سیکریفائس دی جاتی. ایک وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. ناظرین آپ کے لیے ہم ذرا سی فائن پرنٹ آپ کو دکھائیں گے, فائن ریڈنگ کریں گے ہم. کچھ ورڈز اور الفاظ کا جو چناؤ ہوا ہے آج ISPR کی جانب سے بھی اور انٹیریئر منسٹری کی جانب سے بھی. پہلے منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے جو پریس ریلیز سامنے آئی ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو پنشمنٹ دی گئی تھی یا جو ایکشن لیا گیا تھا پرویز رشید کے خلاف, اس کو انڈورس کیا ہے ہم نے. یہ ایک نئی بات ہے. دوسری چیز کہی گئی ہے جو ایک یو ٹرن ہے, یا بڑی دلچسپ, میں تو دلچسپی رکھتی ہوں. چودھری نثار نے یہ کہا ہے ان کی منسٹری نے, سنس دا ایکشن آن آرڈرز آف دا پرائم منسٹر ہیز بین کمپلیٹڈ. یہ وہ چودھری نثار صاحب ہیں جو اس ٹویٹ کے فوراً بعد پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور فوراً بعد انہوں نے کہا کہ یہ پرائم منسٹر آفس کا کام ہی نہیں ہے, یہ تو میرا کام ہے. ایک دفعہ ملاحظہ کر لیجئے. نوٹیفیکیشن اس پہ منسٹری آف انٹیریئر نے کرنا ہے. منسٹری آف انٹیریئر تو نوٹیفیکیشن کیا ہی نہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ نوٹیفیکیشن ہوا نہیں, پہنچال کیسے آ گیا. پرائم منسٹر سیکریٹریٹ یا پرائم منسٹر آفس وہ نوٹیفیکیشن کر نہیں سکتا. جو حوالہ دیا گیا ہے جس کو نوٹیفیکیشن بنا کے پیش کیا جا رہا ہے وہ ریفرنس ہے ٹو دا منسٹری آف انٹیریئر. آرڈر. واپس آنے کا شکریہ دانیال صاحب. کل کو وہ کہہ رہے تھے یہ ان کا کام ہی نہیں ہے, وہ کر کیسے سکتے ہیں, تو میری منسٹری نے کرنا ہے. تو کل کو ان کو لگ رہا تھا کہ شاید سب سے بڑا عہدہ جو ہے اس پورے ملک میں پرائم منسٹر آفس, اس سے بھی اوپر شاید منسٹری آف انٹیریئر ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں جو بالکل صحیح کیا جو انہوں نے کیا ہے, پرائم منسٹر ہیز آلریڈی been completed the order, since the order of the prime minister has already been completed. تو کہیں نہ کہیں تو کنفیوژن چودھری نثار کو بھی تھی. میں آپ کے ناظرین کے لیے اور جو آپ کے پروگرام میں گیسٹ ہیں اس کو واضح کرنے کے لیے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو ڈائریکشن ہے پرائم منسٹر اس کا پیرا 2 کائنڈلی پڑھتے, صرف ایک لائن. میں نکالتی ہوں, آپ بات کریں, میں نکالتی ہوں. مہربانی کر دیں. ہاں میں ضرور نکالتی ہوں. ایک سیکنڈ لگے گا بس. یہ پیرا 2 APNS کوڈ آف کانڈکٹ جرنلسٹ کا. نہیں پیرا 2 یہ بولٹ پوائنٹ آپ پڑھ رہی ہے. پیرا 2 نیچے دیکھیں 2 جا لکھا ہوا ہے. ہاں, further necessary action may be taken accordingly by the concerned ministry and divisions. ہاں تھینک یو. تو اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ نوٹیفائی نہیں کرتے. جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہے اور جو ڈویژنل ہیڈز ہیں وہ تو آرڈر کرتے ہیں نا منسٹریز کو کہ کام کرو. جی وہ ڈائریکشن دیتے ہیں, اور آپ پڑھیں گے یہ ڈائریکشن ہے کہ میں نے اپروو کیا اور میں آپ کو ڈائریکٹ کر رہا ہوں. اس میں یہ چیزیں ہیں اور آپ اس کو کریں. اس لیے چودھری نثار نے غلط نہیں کہا. پلیز انڈرسٹینڈ. نہیں آئی ایم سوری, میں پوائنٹ اٹھا دوں اس کا جواب. نہیں ایک منٹ مجھے مکمل تو کرنے دینا جی. میں
میں آپ کو پڑھا کے سنا رہا ہوں, میں خود سے نہیں بنا رہا ہوں جیسے پی ٹی آئی کرتی ہے. سن لیں ذرا, تو اس میں یہ ہے کہ باقی اور اس میں اور منسٹریز بھی ہیں جنہوں نے اپنا اپنا کام کرنا ہے. مثلا جو اے پی این ایس کا ہے, یار دیکھیں اگر آپ اس طرح سے گفتگو نہیں ہو سکتی, اس طرح سے انہی باتوں کے جواب دیتے ہیں. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, ان کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ ڈائریکشن پرائم منسٹر نے دی ہے اکارڈنگ ٹو پیرا 18, امپلیمنٹ انہوں نے کرنا ہے. اسی لیے میں آپ کو پیرا 2 پڑھوایا. اس میں کوئی مشکل بات, کوئی فرینچ نہیں بول رہے. تو آپ اس میں سے اٹامک بام کون سا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی تھی؟ میں نے ابھی سارٹ چلایا, وہ کہتے ہیں نے صحیح کہا ہے, انہوں نے صحیح کہا ہے. یہ تو میں کروں گا سب انہوں نے صحیح کہا ہے. اچھا انہوں نے کس ڈائریکشن میں کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ آرڈر لیک کیسے ہوا ہے, یہ تو ہمارے پاس آنا تھا, اس کا تو کام ہی نہیں ہے پی ایم بالکل. اور یہ گیا ہے, وہ بھی دانیال, اور یہ گیا ہے, اس کو پڑھیں تو صحیح. آج پی ایم آفس کے آرڈر کو فوج بھی تسلیم کر رہی ہے, کہہ رہی ہے بالکل صحیح آرڈر تھا. میں کیا کروں جی, میں کدھر پھنس گیا ہوں, میں کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں گورننس کا, میں نے یہ سارے نہیں, میں نے یہ رولز اینڈ ریگولیشنز رٹے ہوئے سارے, میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں, میں نے آپ کو پیرا 2 اس لیے پڑھوایا ہے. چوری نثار صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا جی, صحیح کہہ رہے ہیں, سب صحیح کہہ رہے ہیں. آج ویسے سب ہی صحیح ہیں جی. اور مجھے بتائیں جنرل صاحب, آپ کی جو پریس ریلیز آپ کے ادارے نے دی ہے اس میں ورڈ یوز ہوا ہے انفرکشس, رائٹ؟ اس کی معنی کوئی بتائے گا؟ میں بتاؤں سر, لغت کھولیں, اس کا مطلب ہے بے ثمر, جس کا کوئی پھل نہ ہو, جس سے کچھ نکلے نہ. تو آج فوج یہ خود کہہ رہی ہے ہماری ٹویٹ جو تھی وہ بے ثمر ٹھہری, اس سے کچھ نکلا نہیں. کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے آپ سر؟ اس سے پہلے والا لفظ بھی پڑھ کے سنائیں, اکیلے نہ پڑھیں اس کو. Accordingly, ISPR said Twitter post stands withdrawn and has become besamar. Withdrawn. ہاں, لے لی واپس, کھینچ لی. تو اسی لیے بے ثمر ہوئی نا. ہاں ہاں. تو پھر جب وہ رہی نہیں ہے, ان کو تو بات کرنے دیں سر. نہیں آپ اس میں مرچیں نہ لگائیں نا, یہ سے مجھے اختلاف ہے. مسالہ کوئی نہیں ہے, سوال پہلے جو ہے کور کمانڈرز نے کہا فیڈ کی گئی ہے. فیڈ کی, وہ تو سوال نمبر 1 جس سے شو سٹارٹ ہوا ہے. جب نہیں ہوگی تو ایلیگیشنز, جب چارجز کی شکل ہو انویسٹیگیشن کے بعد وہ کلیئر ہوتے ہیں. یہ بھی دیکھیں نا, آپ دونوں اینکر مل گئے, اب آپ یہ اپنی ہلدی ڈال رہے ہیں, آپ مرچیں ڈال رہے ہیں. اس ملک کا منتخب وزیر اعظم آج کل سے زیادہ مضبوط ہے الحمدللہ. You should be happy about that. مگر آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں مورل سٹینڈنگ ہی نہیں ہے ان کی, وہ تو ان کو بھی کہیں الحمدللہ کے. اس ملک میں وہ وزیر اعظم مورل سٹینڈنگ نہیں ہے, تو آج فوج اپنے آپ کو داؤ پہ لگا کے یہ کام کرتی سر. نہیں, وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو لوگ فوج کو داؤ پہ نہیں لگی اپنا امیج سر, رینک اینڈ فائل اتنے سوال اٹھا رہے ہیں, اتنے سوال اٹھا رہے ہیں. آپ نے سروے کیا, یہ تو کوئی بات نہیں. ہمارے بھی ذرا ہے نا, ہماری بھی دوستیاں ہیں, یقین مانے. ہاں یقیناً ہوگی آپ کی دوستی, لیکن یہ غلط بات ہے کہ اس طرح براڈ برش سٹیٹمنٹ دے دیں. وزیر اعظم کی پاکستان کے لوگوں میں ہے, وہی سٹینڈنگ پاکستان کی فوج میں ہے, کوئی مختلف نہیں ہے. اور ہر الیکشن وہ جیتے ہیں, اور پی ٹی آئی ہر الیکشن ہارتی ہے. جے آئی ٹی کے اوپر نواز شریف اثر انداز ہوں گے. نہیں کرائے, تسی آپ بیٹھے تھے ہار کے. سر آپ کو یقین, سر آپ کو, آپ مجھے بات, ایک سیکنڈ, تو آپس میں آپ لوگ ہمیشہ اتنی گپے لگاتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے؟ کس میں جی؟ کیا بدلا کیا ہے؟ پیرا 18 بدلا ہے. دیکھیں یہ کیا گیو اینڈ ٹیک کی بات ہے؟ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. فار آل یو ٹاک اباؤٹ تو نہیں بدلا نا, بدلا تو نہیں ہے نا. یہ ایسے ظاہر کریں جیسے انہوں نے پڑھا ہوا ہے. نہیں, جنرل صاحب نے پڑھا ہوا ہے, وہ بتا رہے ہیں کاما فل سٹاپ کیا ہے. دیکھیں تاثر یہ ہے, میں نہیں کہہ رہا ہمیں نہیں پتا, لیکن تاثر یہ ہے کہ جنرل قمر باجوہ صاحب اور جو فوج ہے وہ بیک فٹ پہ گئی ہے, انہوں نے سپیس دی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ایمی تو نہیں جائے گی نا, کیسے گئی, کیوں گئی ہے؟ اب یہ تو کون کہہ رہا ہے؟ یہ تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے, جو ڈھونڈتی پھرتی تھی پچھلا دروازہ, یہ تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے. اور مجھے ایک حیرانگی ہوتی ہے, جب بھی یہ بات کرتے ہیں 20 کروڑ وہاں پر 14 سیٹیں نہیں ہیں, 20 کروڑ کے معاملے بن جاتے ہیں فٹافٹ. سب سے بڑی کون سا نہیں کرا ہے؟ لوکل گورنمنٹ الیکشن یہ آ رہے, کشمیر کا الیکشن یہ آ رہے, گلگت کے الیکشن یہ آ رہے, چونیوں کے الیکشن یہ آ رہے, میونسپل لوکل گورنمنٹ الیکشن یہ آ رہے. ایک سیکنڈ, ہر پروونس میں جس کی فواد یہ ضروری ہے آپ کے لیے. وزیر اعظم کی ایک بات سنانی ہے, لگ تو رہا ہے وہ آپ سے مخاطب ہیں, اگر کوئی اور ایک دفعہ چلوائیے جی. ایک حکومت ہے بھئی, عوام کا مینڈیٹ لے کے آئی ہے, اس کو پورا حق ہے کہ وہ عوام کی خدمت کرے, اور ہم اس مشن پہ اللہ کے فضل و کرم سے رواں دواں ہیں. ہم ان سے نہیں گھبراتے, اور نہ کبھی پہلے کبھی گھبرائے ہیں, نہ آئندہ گھبرائیں گے انشاءاللہ. ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس مشن کو جاری رکھیں گے. اگر انہوں نے جاری رکھنا اپنا مشن, وہ اپنے مشن کو جاری رکھیں. انشاءاللہ لوگوں نے اب اس طرف دیکھنا بند کر دیا ہے, لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر.
یہ کس سے مخاطب ہو رہے ہیں سر؟ ہم نہیں گھبراتے، نہ کل گھبرائے تھے نہ آج گھبرائے ہیں، مشن پہ روا دوا رہیں گے. عوام کا یہ عوام کے لیے اپنی خدمات سر انجام دینے کے لیے اپنا عزم بتا رہے ہیں. ہر چیز میں آپ کوئی نیگیٹو چیز کیوں پڑھ لیتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. انہوں نے کہا ان سے نہیں گھبراتے، تو کس سے نہیں عوام کو بتا رہے ہیں کہ ہم نہیں گھبراتے. جو بھی مسائل درپیش ہیں اس میں کیوں آپ جان بوجھ کے کوئی ایسی چیز ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں؟ اور جو اپنے ہیں راؤ تحسین، ان کے خلاف آگے کاروائی کیا ہوتی ہے؟ نہیں سر، ان کی بات آج اصل جو بات تھی وہ اس کی صحیح ہے میاں صاحب کی، کہ ہمارا حق ہے، یہ ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے، جو شاید ایک ادارہ سمجھ گیا ہے، آپ ابھی تک نہیں سمجھ رہے. ہم سمجھے ہوئے ہیں، ہم کیا سمجھنا بھی نہیں ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے جدوجہد کرنا ہے. جب یہ واپس ایک سیٹ پہ آئیں گے پھر یہ سمجھیں گے. تو جمہوریت کے لیے جدوجہد کریں گے اور پرائم منسٹر صاحب کی جو JIT ہے اس کو فالو کریں گے. جی جنرل صاحب. تو جمہوری اپنا حق استعمال کریں. جی جنرل صاحب. جی بات یہ ہے کہ اگر خدمت کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ ملک کی سیکیورٹی کو داؤ پہ لگائیں، یا خدمت کرنے کا یہ مطلب ہے کہ بھارت پوری دنیا میں ہمیں ثابت کرے، یہ کوئی ثابت نہیں ہوا. ہمیں پوری دنیا میں بھارت ہمیں ثابت کرے کہ 70,000 لوگ تو پاکستان کے مر گئے لیکن پھر بھی یہی ٹیررسٹ ہیں، اور کوئی ہمارے دفاع کے لیے کوئی باہر نہ نکلے، کبھی وزیر اعظم کو بات نہ کرے، تو یہ تو واقعی خدمت انجام دی جا رہی ہے. اور اگر لوگوں نے اس کے لیے الیکٹ کیا ہے تو پھر لوگ ذمہ دار ہیں. لیکن میں کم از کم اپنے طور پہ مطمئن نہیں کہ نیشنل سیکورٹی کے معاملے میں ہمارے اپنے ملک کے مفادات جو باہر ہیں ان کے معاملات میں جو ہمسایہ ممالک کے ساتھ ایشوز ہیں، اس میں میرا خیال ہے کہ حکومت وہ رول نہیں ادا کر سکی جو اس کو کرنا چاہیے. آپ کو مطمئن کرنا ہمارا کام نہیں ہے. آپ کہاں سے الیکٹ ہو گئے ہیں؟ آپ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ میں پارلیمنٹ کو بھی مورد الزام ٹھہراتا ہوں پارلیمنٹ کے اوپر آوازیں کر سکتے ہیں، نہ ہی گورنمنٹ کے اوپر. آپ پلیز اپنا تجزیہ کریں. جو آپ ہیں، you don't represent anybody. آپ کسی یونین کاؤنسل کو بھی نہیں ریپرزینٹ کر رہے. اور اس طرح سے اگر آپ بات کریں پارلیمنٹ کے بارے میں اور گورنمنٹ کے بارے میں، میرے خیال میں بات جائز نہیں ہے. I'm sorry to say. نہیں یہ جائز ہے کہ پارلیمنٹ آپ کا کوئی رتبہ نہیں ہے کہ آپ یہ بات کریں. آپ کا کوئی رتبہ نہیں ہے کہ آپ یہ بات کریں. سوال کریں. آپ ایک اینالسٹ ہیں، آپ انالیسس کریں. آپ پوری پارلیمنٹ کو درگھر کریں اور پوری MNA شپ کو، پوری جمہوریت کو. کس نے آپ کو لائسنس دیا؟ بالکل. I'm sorry to say. No, this is not the way. لائسنس کی بات نہیں ہے. No, this is not the way. I'm sorry. Those days are over. اور یار دیکھو دانیال بات تو سنو نا. میں سن رہا ہوں جی آپ کی بات، آپ ہی کو رسپونڈ کر رہا ہوں. جمہوریت میں یہ آپ کی جگہ نہیں ہے. جمہوریت تھوڑی سی رسپیکٹ ہونی چاہیے. میری بات سنو یار. جمہوریت میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ آپ جواب دہ ہیں لوگوں کو. جی آپ خود مختار ہیں. ہم نے پاکستان آپ کو امانت دی ہے، جاگیر نہیں آپ کی بنا دی. آپ اپنے MNA سے جا کے پھر درخواست دیں جہاں سے آپ رہتے ہیں، جہاں پر رہائش ہے آپ کی، وہاں پر جاگیر نہیں ہے. یہ پاکستان آپ کی ذاتی جاگیر نہیں ہے. آپ MNA بنے اور سینیٹر بنے. ووٹ دینے کا مطلب نہیں ہے کہ اب آپ مالک ہو گئے جو جی چاہے کرتے رہیں. ووٹ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مالک ہیں. آپ آئین کے مطابق چلیں نا. میں مالک نہیں ہوں، آئین مالک ہے. تو آئین کے مطابق ہے نا. آپ اپنے ریپرزینٹیٹیو کو جا کے درخواست دیں کہ میرا یہ خیال ہے. آپ ادھر بیٹھ کے ٹاک ڈاؤن نہ کریں پوری پہ پلیز. آج تو شیر آیا ہے واقعی، آج واقعی شیر آیا ہے. فوجیوں نے پہ میں کہہ رہی آج تو فوجیوں نے پہ گئے ہیں. بہت بہت شکریہ. I'm sorry to say this is wrong. This is wrong. اصولی بات. This is wrong. آپ پارلیمنٹ کی بات کریں تو ان کو تکلیف. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. جنرل صاحب وقت ختم ہو گیا. صرف ایک لائن پڑھوں گی آخر میں. پاکستان آرمی کی پریس ریلیز نے آج کہا the army reiterates its commitment and continued resolve to uphold the constitution of Pakistan and support the democratic process. Good on you.